پہلی جنگ غازی عباس نے صرف 12 سال کی عمر میں لڑی ہے. پہلی جنگ غازی عباس نے، جنہیں قمر بنو ہاشم کہتے ہیں، مولائے کائنات کے ہم شبی تھے. یہ غازی عباس بہت خوبصورت تھے اور قد اتنا اونچا تھا، مورخین نے لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے انصاف کیا ہے، قد اتنا اونچا تھا کہ جب اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھلاتے. یہ اور سینے بڑے چوڑے تھے. قدرت نے بہت حسن دیا تھا، نوازا تھا. اسی حسن کی وجہ سے ان کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں. 12 سال کی عمر میں. یہاں مجھے ایک بات اور یاد ہے، ایک صوفی بزرگ کی لکھی ہوئی بات ہے، بہت اچھی بات یاد ہے. پہلی جنگ تھی اس، یعنی حضرت عباس کی پہلی جنگ یہ کیسے ہو گئی یہ بھی آپ کو سنا دوں. سرکار مولا کائنات نے جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو سامنے کا لشکر بڑا کر و فر کے ساتھ آیا تھا. تو سرکار نے فرمایا علی کا کون بیٹا جائے گا، علی کا کون بیٹا جائے گا ان سے لڑنے کے لیے، میں چاہتا ہوں اکیلے کوئی جائے. علی کا کون بیٹا جائے گا اکیلے، کہ میں چاہتا ہوں اکیلا جائے. تو امام حسن اٹھے، ابا میں، بابا میں. حضور نے کہا میری بات پر تُو نے توجہ نہیں دی بیٹے. حسن تو نے میری بات پہ توجہ نہیں دی. میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا، یہ نہیں کہا نبی کا کون بیٹا جائے گا. تم پیدا علی سے ہوئے ہو لیکن ہو اولاد محمد. حضور نے یہی تو کہا نا کہ میں ان کا عصبہ ہوں، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصب ہوں، اور حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا ابناءنا، ہمارے محبوب کہے ہمارے بیٹے. تو قرآن جنہیں نبی کا بیٹا کہے. اچھا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن حضور نے دونوں کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ بیٹے تو یہی دو ہیں میرے، بیٹے تو یہی دو ہیں. تو کہا کہ حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے علی کا بیٹا. تو تب حضرت عباس جو صرف 12 سال کے تھے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا. اور تو نے کبھی لڑا تو نہیں ہے عباس، تو کیسے جائے گا؟ کہا میں جاؤں گا، علی کا بیٹا ہوں. بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو کبھی معاف نہیں کرنا. مجھے یہاں ایک بات اور یاد آ گئی لغت کی. نبی کے گھر میں جو نام ہے نا، نام کیا ہے؟ جعفر، عباس، حیدر، حمزہ. کبھی سوچا کسی اور گھر میں یہ نام آپ کو شاید نہیں ملیں؟ حمزہ، جعفر، عباس، حیدر. لغت میں ماہرین لغت بتاتے ہیں کہ یہ سارے نام شیروں کے ہیں. حمزہ بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کا نام ہے، جعفر بھی شیر کا نام ہے، اور حیدر بھی شیر کا نام. یہ عربی زبان کی وسعت ہے. اور زبانوں کا حال یہ ہے کہ کئی چیزوں کے ایک نام ہوتے ہیں، اور عربی زبان کی وسعت کا حال یہ ہے کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں. یہ عربی کی فصاحت ہے، یہ عربی زبان کی وسعت ہے. اس لیے کہ ساری زبانیں ملا جلا کر بنی ہے اور عربی زبان آسمان سے اتری ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. تو کہا جاتا ہے کہ شیر جب غار میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیر کو جعفر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک، پھر وہ شیر جب شکار کو دیکھتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں. پھر جب وہ گھراتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب حملہ کرتا ہے شکار پہ تو اس کو حیدر کہتے ہیں. اسی لیے جب مرحب سامنے آیا تو مولا علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. ایک ہے فرار بھاگنے والا
ماں نے صرف حیدر نہیں حیدر کرار رکھا ہے، یعنی شکار پہ پلٹ 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 کر حملہ کرنے والا. اسی لیے تو علی کا نام اب بھی آتا ہے تو لوگوں کو کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ علی نے اتنے حملے کیے ہیں کہ آج تک اس کا درد ہو رہا ہے. کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کہا ابا جی میں جاؤں گا. عباس 12 سال کا اور ہزاروں کا لشکر ہے سامنے. ابا میں جاؤں گا. کہا کہ تو نے کبھی لڑی نہیں ہے بیٹے جان. اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو عباس ہے نا، غازی عباس، مولا عباس، آج ایک نشست تھی کچھ بزرگوں کے ساتھ میں، تو میں نے بتایا کہ جس سلسلے سے ہم لوگ وابستہ ہیں، مہرہ مطہرہ کا وہ جہاں خاندان موریث اعلیٰ بلگرام شریف، ہندوستان میں وہی خانقاہ ہے، اور وہاں کے جو بزرگ جو پہلے تشریف لائے تھے، میر دعوت الصغریٰ بلگرامی رحمت اللہ علیہ، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں. ان کی خانقاہ میں اب بھی حضرت عباس غازی کا علم کا اصل ٹکڑا ابھی بھی موجود ہے. مجھے وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا، وہاں خاندان کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا، میں نے انہی سے سنا کہ غازی عباس کے علم کا ٹکڑا اب بھی، اور اس علم کی خصوصیت اب بھی یہ ہے کہ اس علم وہ جب وہ غازی عباس پاک کے علم کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت بندہ جو مراد مانگے سال پورا ہونے سے پہلے اس کی مراد پوری ہوتی ہے. حضرت یار جس کے ہاتھ کے علم کی برکت کا یہ حال ہے، اس غازی عباس کی برکتوں کا حال ہے. تو غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے، جو مرادیں مانگنا ہے مانگ لیجئے. باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، قمر بنو ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے. دل میں مرادیں لے کر کے سنے. غازی عباس کا ذکر ہے. یہ پیدا ہوئے تھے سیدہ فاطمہ کی دعا سے، ان کی ولادت سیدہ فاطمہ کی دعا سے ہوئی. غازی عباس کی ولادت پتہ ہے کیسے؟ بات سے بات نکلتی جا رہی، لیکن سن لیں آپ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے، بڑے دردناک لمحات تھے وہ، جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. دادا باپو سرکار بیٹھے ہوئے، میں ان کی برکتیں لے کر یہ لمحات بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں. شاید میرے جملے اس قابل تو نہیں ہے کہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو، لیکن شاید ان کی وجہ سے، شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کی اور ان سادات کی وجہ سے یہ جملے قبول ہو جائیں، میری بھی بگڑی بن جائے. چاہتا کچھ نہیں ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر انور سے اس وقت مسکرا کر دیکھ لیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے دیے سے سب کچھ ہے، سب دیا قدرت. مشفق و مہربان ماں باپ دیے، وفادار اولاد دی، احباب دیے، محبت کرنے والے لوگ، قدرت نے سب دیا الحمدللہ انہی کی عطا سے. بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اس وقت، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی نظر اس محفل پر ہے، اس لیے کہ ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے. جو ہم سے غافل ہو اس کا ذکر کر کے ملنا ہی کیا ہے. ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہم سے کبھی غافل نہیں ہے. بس اتنی تمنا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کاش سب کی بگڑی بنے، سب کے مقدر سنور جائیں، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. قوم کی جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، بی بی پاک کے صدقے اللہ انہیں اچھے رشتے دے. جو اولاد میں بیٹوں کے متمنی، اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے. جن کی اولاد باغی ہے، قدرت انہیں وفادار اولاد بنا دے، ان کی اولاد کو وفادار بنا دے. اللہ سب کی مراد پوری کر دے. عرض کر رہا تھا، غازی عباس دعائے فاطمہ بن کر آئے، سیدہ کی دعا کے صدقے پیدا ہوئے. بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی، رمضان المبارک کی تیسری تاریخ تھی. دن کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی، روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی، بہت عجلت میں تھی، جلدی میں تھی. مولا پاک آئے اور پوچھا، فاطمہ
آج کچھ جلدی میں ہو، پانی کیوں گرم ہو رہا ہے؟ کہا حسن و حسین کو نہلانے کے لیے۔ تم نہلاؤ گی؟ ہاں۔ کیوں؟ تم تو نہیں نہلاتی ہو، یہ ذمہ داری تو کسی اور کی ہے، آج تم نہلاؤ گی؟ ہاں، اس لیے کہ ابا جان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے۔ اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، اپنے یتیموں کو نہلا تو لوں، کیونکہ جنہیں 3 دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں غسل کا پانی کہاں سے میسر ہوگا۔ اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں، کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں، اور سیدہ زینب کو، ام کلثوم کو، امام حسن کو، امام حسین کو، سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر منہ میں ڈالتی تھی۔ لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، دوپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے اور دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی۔ امام حسن نے کہا میں یہ اب بھائی حسین کو کھلاتے وقت تو کیوں روتی ہے؟ تو رو پڑی، کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت کھلا کے کربلا یاد آتا ہے، آج اس لیے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں میرا بیٹا بھوک سسکیاں لے گا، تڑپے گا، تو ماں کے لقموں کی لذتیں اسے سہارا دے گی اور تسلی دے گی، اور پھر جو ہے وہ ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ بہرحال کھلایا پلایا اور شہزادوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ۔ دونوں شہزادے نکلے تو بی بی نے مولا علی کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا علی میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا دوسری شادی تو کرو گے نا آپ، دوسرا نکاح تو کرو گے نا۔ جب مولا کائنات نے یہ سن لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اب سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں ان کا کیا دل دکھاؤں کہ شادی کروں گا یا کیا۔ تو کہا علی میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے، لیکن میرے بعد تو تم کرو گے نا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا، اور کرنا ضرور کرنا، لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا، جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا۔ کیوں؟ نکاح تو کبھی دینداری، کبھی خوبصورتی، کبھی مالداری، کبھی نسب کی بنیاد، یہ بہادر خاندان میں نکاح۔ سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو آپ بہادر گھرانے میں جب نکاح کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہادر ہوں گے، وہ تو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی نا ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا، لیکن اس خاتون کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین، ام بنین، ام بنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ام بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی، سب بیٹے تھے اور بہادر، اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس۔ لیکن بات آ گئی تو ام بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیار نہیں کرتی، بلکہ کوئی سوتیلی ماں، اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، بعض اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جٹھانی دیورانی کے بچوں سے تو پیار زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سوکن کے بچوں سے پیار میں بہت مسئلہ رہتا ہے، اور پھر خود کے بچے کے مقابل میں تو کسی سے پیار نہیں ہوتا عورت کو، اپنے بچے کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کوئی ماں، لیکن یہ ام بنین اس عورت کا نام ہے۔ جب میں جنت البقیع میں ام بنین کی قبر پر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے،
تم نے حق ادا کیا ہے. حضور کے گھرانے کی غلامی کا ام بنین تم نے حق ادا کیا ہے. ام بنین جب اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی اپنے شہزادوں کو تو کہتی تھی بیٹو مائیں دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں ماں کا سہارا بنے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اس نیت سے دودھ کبھی نہیں پلایا کہ تم ام بنین کا سہارا بنو گے. میں علی کی بیوی ہوں، اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اتنا چاہتی ہوں کہ دودھ اس نیت سے پلایا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے فاطمہ نے میرے لیے وصیت کی تھی تو تم اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر دینا تاکہ تمہاری ماں سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. اسی ماں کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو عباس غازی 12 سال کے تھے. کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا، کیسے لڑو گے آپ؟ تو کہا نہیں ابا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا، منہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دوں. کہا پھر ٹھیک ہے ادھر آ، میں تجھے سجاتا ہوں. اپنا امامہ خود باندھا، تلوار دی ذوالفقار اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا. سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں تو کیا مولائے کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے؟ پر جیسے ہی عباس گھوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے مولا نے کہا پلٹ، ایک نظر دیکھ. تم پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے، پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ لو. مگر کیا کہتا ہے ایک خاص بات، جو شہید ہوتا ہے نا اس کو غازی نہیں کہتے اور جسے غازی کہتے ہیں اس کو شہید نہیں کہتے، لیکن انہیں بچپنے سے لوگ غازی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ تو مولا علی نے کہا تھا غازی پلٹ، غازی پلٹ، میرے غازی پلٹ. اسی دن سے ان کو غازی کہا جانے لگا اور آج بھی دنیا انہیں غازی کہہ رہی ہے اور قیامت تک غازی کہتی رہے گی کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے، میرے غازی پلٹ. تو آپ پلٹے کا ابا کیوں؟ اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگ جائے. میرے حسین بیٹے پہ. کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی، میں تلوار نہ اٹھاؤں ان کو دیکھ لوں نا تو یہ مر جائیں، دیکھنے پہ مر جائیں گے، یہ میری نظر سے مر سکتے ہیں. یہاں آ کر کے مجھ سے کسی نے کہا یار اتنا مبالغہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے زبان بن جاتا ہوں. ارے اگر قہر کی نظر سے عبد القادر جیلانی دیکھ لے تو بندہ مر سکتا ہے، یہ تو دادا ہے عبد القادر جیلانی. اگر ان کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو بات کیا ہے. ان کی پرتھوی راج کے لیے غریب نواز کہہ دے کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا دیا، بول دیا نا گرفتار کروا دیا، ہو گیا گرفتار، ہو گیا گرفتار. تو وہاں تو زبان کی بات ہے، آنکھ کی بات ہے. بہرحال یہ ہے